الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نزلهم يوم الدين صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، دنیا کے اعتبار سے ہر شخص کا ٹھکانہ اور مکان الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی عالی شان گھر میں رہائش پذیر ہے تو کوئی جھونپڑی میں زندگی گزار کر جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت اگر دنیا میں ہر شخص کو برابر کا بنا دیتے، دنیا میں اگر ہر شخص کو مال و دولت کے اعتبار سے ایک جیسا بنا دیتے تو دنیا میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا۔ پھر یہ ہوتا کہ سب طاقتور ہوتے، اور طاقتور کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کے حقوق مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو مالدار بنا دیا اور کسی کو اس کی خدمت میں لگا دیا۔ یوں نظام زندگی چل رہا ہے۔ مالدار کو خدمتگار کی ضرورت ہے، خدمتگار کو مال کی ضرورت ہے، تو یوں کیا ہے، آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت نے رہائش کے مقامات الگ الگ بنائے ہیں، اور وہ اس لیے الگ نہیں ہے کہ وہاں کوئی بگاڑ یا فساد کا خطرہ ہے۔ وہ دنیا میں اگر کوئی امیر تھا یا کوئی غریب تھا اس لحاظ سے نہیں ملنے والے۔ آخرت کا جو مقام ہے، آخرت کی جو رہائش گاہیں ہیں، وہ اعمال کے بل بوتے پر ملنے والی ہیں۔ دنیا میں ایک شخص مال و دولت میں کھیلتا رہا اور زندگی گزر گئی، لیکن اللہ نہ کرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو آخرت کا مقام خراب ہو گیا۔ اور ایک غریب شخص ہے مگر اس نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پورا کیا ہے زندگی بھر، جیسی کیسی زندگی گزار گیا، اللہ کے ہاں آخرت میں اس کے لیے بہت عمدہ مقام ہے، بہت عمدہ مقام۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا جو مقام ہے جس کے لیے انسان سر توڑ کوشش کرتا ہے، دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے لیے سوچتا ہے کہ مال چاہیے، مال آئے گا تو اچھی رہائش گاہ بن جائے گی، اچھی رہائش گاہ بنا لی، اب سوچتا ہے کہ مجھے اس میں سکون ملے، لیکن میرے بھائی سکون اللہ نے چونے گچ والی دیواروں اور عمارتوں میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
سکون نرم و گرم بستر میں نہیں رکھا ہے. پیسے کے ذریعے بستر خرید لیا، پیسے کے ذریعے سہولیات خرید لیں، پیسے کے زور پر عمدہ محل تعمیر کر لیے، لیکن سکون تو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا. سکون کے لیے کوئی الگ دولت چاہیے. وہ ایک الگ دولت ہے جس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. دنیا میں جس کو عمدہ مقام ملا ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پاس یہ مقام ہمیشہ رہے گا. دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور دنیا کی کر و فر بھی عارضی ہے. اور جو دنیا میں غربت کی زندگی گزار رہا ہے، بھوک اور افلاس میں زندگی کے دن بتا رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا. یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، اور حقیقت کی آنکھ کھلے گی تو حقیقی دنیا سامنے ہوگی. حقیقی وہ دور سامنے ہوگا جس نے پھر کبھی ختم نہیں ہو. جب وہ دور شروع ہوگا پھر اس نے کبھی ختم نہیں ہو. اس لیے تو حدیث پاک میں آیا کہ دن قیامت کے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوا ہے. اس نے نہ جانی اعتبار سے کوئی دکھ، نہ مالی اعتبار سے کوئی دکھ، نہ اولاد کی طرف سے کوئی دکھ، کسی طرح کی کوئی پریشانی اس نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی. 70 سال یا 100 سال کی زندگی گزار کے چلا گیا اللہ کے ہاں. اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ میں صرف ایک ڈبکی دیں گے، ایک غوطہ دیں گے، ایسے ڈال کے نکال لیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا بتا میرے بندے دنیا میں تو نے کیسی زندگی گزاری، دنیا کیسی تھی؟ تو یہ کہے گا یا اللہ دنیا میں میں نے ایک سانس کے مقدار کے برابر بھی سکھ نہیں دیکھا ہے. یعنی جہنم کے ایک غوطے نے دنیا کے 70 سالہ یا 100 سالہ سکھ بھلا دیے. آخرت کے دکھ اتنے خطرناک دکھ ہیں میرے بھائی. اور دنیا کا دکھ اگر آ جائے تو امید ہوتی ہے کہ کل کل اللہ سکھ عطا فرما دیں گے. اور دنیا میں سکھ ہے تو بندہ ڈرتا ہے کہ کل کوئی پریشانی نہ آ جائے. یعنی دنیا کے سارے معاملات عارضی ہیں، ان میں رد و بدل ہوتا ہے. لیکن آخرت میں جس کو سکھ نصیب ہو گیا اسے کبھی دکھ کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہے پھر. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ میں مبتلا کر دیا پھر وہ کبھی سکھ نہیں دیکھ پائے گا. اس طرح ایک اور شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کی ساری زندگی میں دکھ ہی دکھ اٹھائے ہوں گے. 70 سال یا 100 سال کی زندگی بتا کے گیا مگر دکھ ہی دکھ. ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو سکھ نہیں ملا. پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف، دکھ، درد سہ سہ کے گیا دنیا سے. لیکن اس نے اپنے رب کو ناراض نہیں کیا. اس نے اپنے رب کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش پوری کی. اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے پر لائیں گے اور جنت میں داخل نہیں کریں گے. جنت کے دروازے کے باہر کھڑا کر کے جنت کا دروازے کا ایک کواڑ کھول کر اس کو جنت کا صرف نظارہ کرائیں گے. نظارہ کرا کے جنت کا دروازہ بند کرا دیا جائے گا. اللہ پوچھیں گے بتا دنیا میں تیری زندگی کیسی گزری، کیا حالات آئے؟ تو کہے گا مولا میں نے ایک سانس کی مقدار برابر بھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا تھا. جنت کے ایک نظارے نے دنیا کے سارے دکھ بھلا دیے میرے بھائی. تو اس لیے انسان تگو دو کرے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ آخرت کے عمدہ نظارے نصیب فرما دے. ایک حدیث نظر سے گزری ہے، حقیقتیں پڑھ کے کانپ اٹھاؤں میں. آج وہ حدیث میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی آخرت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حالت بیان فرمائی ہے. اس حدیث سے پہلے قرآن مجید کی یہ آیات سورۃ الواقعہ ہے اور سورہ واقعہ میں 27ویں پارے میں سورۃ الواقعہ ہے. اور اس کا جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے اس کی آیت نمبر 41 سے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. 3 جماعتوں کا ذکر ہے سورہ واقعہ کے اندر. ایک سابقون ہیں
ایک اصحاب الیمین ہیں، ایک اصحاب الشمال ہیں۔ سابقون وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے، پلک جھپکنے کی مقدار بھی اللہ کی نافرمانی ان سے نہیں ہوتی تھی۔ ان میں انبیاء ہیں، ان میں صحابہ کرام ہیں، ان میں اعلیٰ درجے کے مقربین ہیں۔ اور دوسرے اصحاب الیمین ہوں گے جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا۔ سابقون ان کا معاملہ بہت عمدہ ہے اللہ کے ہاں، پھر اس کے بعد جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ان کا معاملہ بھی اللہ کے ہاں بہت عمدہ ہے۔ اور تیسرے بد نصیب اصحاب الشمال وہ لوگ ہوں گے جن کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور یوں نہیں پکڑا دیا جائے گا کہ بھائی یہ تیرا کیا دھرا ہے یہ پڑھ لے، یوں نہیں ہوگا۔ سینے میں سے چیر کے سوراخ کیا جائے گا، سینے کے اندر سے سوراخ کیا جائے گا، سوراخ کر کے الٹے ہاتھ کو سینے سے گزارا جائے گا، پیچھے سے اس ہاتھ کو کھینچ کے نکالا جائے گا اور پیچھے سے نامہ اعمال اس کو پکڑا دیا جائے گا۔ اور پھر جو دکھ اس وقت یہ اٹھائے گا اور جو الم اور پریشانیاں اس وقت اس کو آ گھیریں گی، میرے بھائی دنیا میں انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری موت تو کہاں چھپی بیٹھی ہے، آ جا اور مجھے ختم کر دے۔ ہائے میری موت، موت موت کرے گا لیکن وہاں موت کسی کو نہیں آنی ہے میرے بھائی۔ وہاں کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اچھی بن گئی تو وارے نیارے ہو گئے، اگر گڑبڑ ہو گئی تو پھر یہ برباد ہو گیا، پھر تباہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الشمال کے متعلق فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، الٹے ہاتھ والے کیا پوچھتے ہو الٹے ہاتھ والوں کا، کتنے وہ گئے گزرے ہیں الٹے ہاتھ والے۔ فی سموم و حمیم، فرمایا وہ گرم لو میں ہوں گے، یعنی آگ کے جھونکے آئیں گے، حمیم کھولتے ہوئے پانی میں، ادھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا، ادھر ان کے زخموں پہ ان کے آبلوں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تصور تو کریں ایک جگہ جلی ہوئی ہو اور اس پہ کچھ گرم چیز گر جائے، جیسے چائے پانی گرم گر جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی جلن ہے، اور آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ گرم ہے۔ جہنم کی آگ کا دھواں دنیا کی آگ سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ جہنم کی آگ کا دھواں اتنا زیادہ گرم ہے کہ اتنا دنیا کی آگ گرم نہیں ہے۔ فی سموم و حمیم وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، یعنی دور سے دیکھیں گے بھائی یہ سایہ ہے، بھاگیں گے اس طرف، جان بچائیں، سائے کی طرف چلیں، لیکن وہاں جائیں گے تو وہاں اور زیادہ شدید گرم ترین سایہ ہوگا کہ جہنم کے دھوئیں کا وہ سایہ ہوگا، وہ جہنم کا دھواں جو دنیا کی آگ سے بھی زیادہ گرم ہے۔ پھر فرمایا لا بارد ولا کریم، نہ تو اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ ہی سکون دینے والا ہوگا، الٹا تکلیف دہ ہوگا۔ انہم کانو، فرد جرم کیا لگا میرے بھائی، فرد جرم سنیے، انہم کانو قبل ذالک مترفین، فرمایا دنیا میں بڑی اکڑ کی زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ نے وہاں ساری اکڑ نکال دینی۔ کسی کو جوانی کی اکڑ ہے، کسی کو دولت کی اکڑ ہے، کسی کو خاندان کی اکڑ ہے، کسی کو منصب کی اکڑ ہے، کسی کو کرسی کی اکڑ ہے، فرمایا اکڑ 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 میں کی کرو فر میں زندگی گزار دی، وہاں آئے گا تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں ساری اکڑ نکال دیں، سب اکڑ نکل واپس پلٹتے ہیں حدیث کی طرف۔ یہ تو ہے جہنم کا ایک نظارہ، یہ تو ہے ناکام اور فیل لوگوں کا ایک منظر، لیکن ناکام لوگوں میں کچھ بہت ہی ناکام بیان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یؤذون اہل النار علی ما بہم العذاب اعاذنا اللہ منہا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے، برا حال ہوگا ان کا، جہنم کی آگ کا عذاب کتنا سنگین اور شدید ہے کہ وہاں جہنم کی آگ میں پلنے والے بچھو بھی ہیں، وہاں سانپ بھی ہیں، وہاں ہر قسم کی تکلیف دہ موذی چیزیں موجود ہیں جو انسان کو ستاتی رہیں گی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک تکلیف دہ عذاب باقی جہنمیوں کے لیے یہ ہوگا کہ اربعۃ
4 لوگ ایسے جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے یؤذون اہل النار کہ باقی جہنم میں جلنے والے ان سے بہت زیادہ تکلیف میں ہوں گے، یعنی ان کی وجہ سے تکلیف میں آ جائیں گے۔ ان 4 لوگوں کے عذاب کو دیکھ کر ان کو اپنی تکلیف بھول جائے گی، اور ان لوگوں کے عذاب کی وجہ سے یہ بہت دقت میں آ جائیں گے، بہت زیادہ ان کو تکلیف پہنچے گی۔ کیوں؟ علامہ بہم العذاب، ان کی سزا کو دیکھ کر کہیں گے یا اللہ مہربانی کر ان کو ہماری اس وادی سے نکال دے، میرے اللہ مہربانی کر، ہم خود عذاب میں ہیں لیکن ان کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو ان 4 سے بچا کے رکھے، اللہ ناکامی سے بچا لے۔ پہلا شخص فرمایا رجل مغلق علیہ تابوت من جمر، رجل مغلق علیہ تابوت من جمر، ایک ایسا شخص ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ کی ایک پیٹی تیار کی جائے گی، ایک صندوق تیار کیا جائے گا جس کی دیواریں بھی انگاروں کی، جس کا پیندہ بھی آگ کا، جس کا ڈھکن بھی آگ کا، جس کے اندر بستر بھی آگ کا، اور وہ پوری پیٹی ہوگی، پورا تابوت آگ کے انگاروں کا تیار کیا جائے گا۔ پھر اس کو جہنم کی آگ میں سلگائے ہوئے زنجیروں سے جکڑ کر ہر طرف سے فرشتے اس تابوت میں رکھیں گے اور اوپر سے بند کر کے تالا لگا کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ فرمایا تصور کر سکتے ہو کہ یہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا، کتنی تکلیف میں ہوگا، ہر طرف سے آگ کے انگارے ہیں اور تڑپ بھی نہیں سکتا۔ انسان کم از کم تڑپنے کا موقع اس کو ملتا ہے تو کچھ اس سے راحت ملتی ہے کہ بھئی میں تڑپ کے ادھر ادھر ہو رہا ہوں، لیکن ہر طرف سے آگ کے انگاروں نے اس کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے، پھر اوپر سے زنجیروں سے بھی کسا گیا ہے، پھر وہ تابوت میں بھی بند ہے، اور یہ ایک دن کا عذاب نہیں ہے، پھر یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال یہی عذاب اس کو ہوتا رہے گا اور اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ جہنم کی آگ میں سب سے زیادہ جو ہلکا پھلکا عذاب ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس جہنمی کو اللہ جہنم کے انگاروں کی جوتیاں پہنا دیں گے، جہنم کے انگاروں کی بنی ہوئی جوتیاں ایک شخص کو پہنا دیں گے، یغلی منہ دماغہ، اس تپش کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے ہنڈیا میں سالن کھولتا ہے، جیسے پانی کھولتا ہے ابلتا ہوا، ایسے اس کا دماغ کھولے گا، وہ پاؤں کے نیچے والے انگاروں کی تپش کی وجہ سے یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سنگین عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو سب سے قلیل اور سب سے مختصر اور چھوٹا عذاب دیا جا رہا ہو۔ آ جائیے جی واپس، وہ تابوت میں جو بد نصیب بند ہے اس سے کیا جرم ہوا، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ بد نصیب ہے جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں بہت معمولی سا جرم ہے، ہم اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، کسی کا حق دبانا ہمارے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے، بھائی بھائی کے مکان کے حصے پہ قابض ہے، کوئی جرم نہیں سمجھ رہا، بھائیوں نے بہنوں کو حصے سے محروم کر رکھا ہے، کوئی جرم؟ بولو بھائی، ہم جرم سمجھتے ہیں، ایمان سے بتائیں، کوئی جرم نہیں ہے ہمارے ہاں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کسی کا حق چھیننا، کسی کا پنجہ مروڑ کے اس کا حق چھیننا، کسی کو ستانا، کسی کے حق پہ قابض ہونا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کرنا، کسی کی دکان پہ قبضہ کرنا، کسی کے مکان پہ قبضہ کرنا، یہ ہم اپنا دنیا میں رائٹ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، آخر ہم کیوں نہ ایسا کریں؟ کیوں جی؟ ساری دنیا کر رہی ہے، بڑی دلیل ہے بھائی، ساری دنیا کر رہی ہے تو میرے پیارے ساری دنیا کر رہی ہے نا تو اللہ کی جہنم تنگ نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں ہے اللہ تبارک و تعالی جب سب جہنمیوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، سب جہنمی، کوئی گناہگار پیچھے نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلم تلاتے، بھر گئی ہے، بھر چکی ہو، تمہارے پیٹ میں اب جگہ نہیں ہے؟ تقول حل من مزید، کہے گی مولا ابھی بڑی گنجائش ہے، کوئی اور مجرم ہے تو لے آ، حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ ابھی بہت گنجائش ہے۔
تو میرے بھائی یہ دلیل دینا کہ ساری دنیا کر رہی ہے، ساری دنیا کے کرنے سے کوئی فعل ہمارے لیے ناجائز فعل جائز ہو جاتا نہیں ہے، یہ بڑا دھوکہ ہے، بڑا دھوکہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، پہاڑوں کے دامن میں پہنچے، ایک چرواہا ملا، بکریاں چرا رہا ہے۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھائی اس شخص سے ملتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اس سے مل کر اس سے کوئی بکری خرید لیتے ہیں ہم، تو ہماری گزر بسر ہو جائے گی۔ ان کے پاس پہنچے تو پوچھنے پہ پتہ چلا کہ یہ بکریوں کا مالک نہیں ہے، یہ چرواہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لینے لگے۔ پہاڑوں کے دامن میں رہنے والا ایک چرواہا، ان پڑھ شخص جس نے کسی سے پڑھا نہیں ہے، بالکل دنیا سے کٹا ہوا زندگی گزار رہا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے؟ قربان جاؤں، یہ ہے خلفائے راشدین کا زمانہ، یہ ہے وہ ایمان کی دوپہر کا زمانہ، ایمان کی دوپہر کا زمانہ تھا۔ آج تو ایمان کی میرے خیال میں شام ہونے چلی ہے میرے بھائی، آج تو شام ہونے چلی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک بکری اگر ہمیں دے دیتے ہیں، کہنے لگی جی میں ان کا مالک نہیں ہوں۔ فرمایا اچھا تم ایسا کرو، اتنا بڑا ریوڑ ہے، ایک بکری ہم پہ بیچ دو، تم پیسے لے لینا، ہم بکری لے جائیں گے، اس کا دودھ استعمال کریں گے، جب جی چاہے گا تو اس کو ذبح کر کے پکا کے کھا لیں گے، تم ہم سے مال لے لو اور ہمیں بکری دے دو۔ تو فرمانے لگے پھر مالک کو کیا جواب دوں گا؟ عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے بندے اتنا بڑا ریوڑ ہے، مالک کو کیا پتا؟ اگر مالک کو پتا چل بھی جائے کہ ایک بکری نہیں ہے تو اس سے کہہ دینا کہ جناب وہ بھیڑیا آیا تھا اور اٹھا کے لے گیا ہے۔ عمومی طور پر یہ ہوتا تھا، جنگلوں پہاڑوں میں تو ایسے حادثات ہوتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ کتنے پانی میں ہے چرواہا۔ چرواہے نے کہا کہ اے مسافر، تو نے مجھ سے بکری خرید لی، تیرا کام ہو گیا، دودھ گوشت تیرے کام آ گیا، پیسہ میرے کام آ گیا، مالک کو جھوٹ بول کر میں نے مطمئن کر دیا، یا فَأَيْنَ اللَّهُ، مجھے یہ تو بتا پھر اللہ کہاں جائے گا؟ مجھے یہ تو بتا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ سب کو مطمئن کر لیا، اللہ کو کیسے مطمئن کروں گا جو پردوں میں سے دیکھتا ہے، جس کی نظر سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یا فَأَيْنَ اللَّهُ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کا یہ جملہ یاد کر کر کے اکثر رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے قربان جاؤں کیسا ایمان تھا اس چرواہے کا، کیسا ایمان تھا، اس نے نہیں پہچانا کہ یہ فاروق اعظم ہیں۔ لیکن دیکھیں آج میرے بھائی، اگر ملازم کو موقع لگے، بس چلے تو مالک سے نظر بچا کے بہت کچھ دائیں بائیں کرنے کو تیار ہیں۔ سمجھ آ گئی نا جی، کہیں نہ کہیں سے کچھ ملے، بہت کچھ دائیں بائیں کرنے کو تیار ہیں۔ خیانت ہی خیانت ہے، تیاری ہم خیانت کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی کا ناجائز اور ناحق مال دبانے کی کوشش کرتا ہے، ناحق مال کھاتا ہے، ناحق مال قبضے میں لیتا ہے، کسی کا مکان، دکان، پلاٹ، گاڑی، خواہ کچھ بھی ملکیت ہے، چاہے وراثت کا مال ہے، وراثت کا حصہ ہے، بھائی نے بھائی کا دبایا، بھائیوں نے بہنوں کا دبایا، کسی کا حصہ بھی اگر اس نے رکھ لیا ہے تو فرمایا دن قیامت کے حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنم کے انگاروں کے تابوت میں بند کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایمان سے بتائیں، یہ دکان، یہ مکان، یہ پلاٹ، یہ وراثت چھڑانے آئے گی؟ بولو بھائی، کچھ کام آئے گا؟ پھر بندہ کہے گا ساری دنیا کے خزانے میری مٹھی میں ہوتے میں دے کر جان چھڑا لیتا، لیکن اس وقت کوئی چیز بھی اختیار میں۔ میرے بھائی دنیا بہت اچھی ہے، اس میں بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے، سستے سستے اگر چھوٹ جائیں ہم تو بہت اچھا ہے۔ آج کم از کم ہم اٹھنے سے پہلے یہ سچے دل سے تحیہ تو کر لیں کہ انشاءاللہ ہماری طرف جو بہنوں بھائیوں کے حصے ہیں انشاءاللہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں بھائی؟ وراثت میں کسی کا حق ماریں گے؟ پکی بات ہے، سچ بولیں یار، پکی بات ہے۔ میرے پاس بہت ساتھی آتے ہیں اکثر، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں، میں کیا کروں، میں جج تو ہوں نہیں، میں کسی کو قید تو کر نہیں سکتا،
لیکن بھائی ایک بات ضرور ہے، اس ہمیشہ کی قید سے ڈرانا یہ میری ذمہ داری ہے. وہ ہمیشہ کی قید سامنے ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے. انسان اگر ادا کرنے کی نیت کر لے، قرض لیا ہے کسی سے اور ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کبھی ادا نہیں کر پائے گا. دھوکے پہ ہے تو کبھی ادا نہیں کر پائے گا. لیکن اگر ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں ادا کروں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرض ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے سچے دل سے کہ انشاءاللہ میں پہلی فرصت میں قرضہ ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما دیتے ہیں. خزانہ غیب سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے کسی دوسرے شخص سے جو انجان تھا ضرورت کے وقت اس کے پاس گیا کہ بھائی مجھے 1000 اشرفی چاہیے سونے کے دینار بطور قرض کے، میری ضرورت ہے، بہت مجبور ہوں، 1 مہینے کے لیے مجھے 1000 سونے کے دینار چاہیے. توجہ میری طرف رہے احباب، حدیث سنیے گا. اس شخص نے کہا بھائی میں دینے کو تیار ہوں، اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، دینے کو تو میں تیار ہوں، لیکن میں تیرے کو پہچانتا نہیں، جانتا نہیں تو کون ہے، ناواقف شخص ہے، مجھے اپنی طرف سے کوئی ایک ضامن دے دے، ایک ضامن دے دے جو ضمانت دے کہ ہاں بھائی یہ شخص دیانتدار ہے، یہ لوٹائے گا، تو میں تیار ہوں دینے کو. اس نے کہا بھائی میرا تو یہاں کوئی واقف نہیں ہے اس بستی میں، میں دریا پار سے آیا ہوں، بیچ میں دریا پڑتا ہے، پرلی طرف میری بستی ہے، یہاں مجھے کوئی جاننے والا نہیں ہے، میں کس کو ضامن دوں؟ نے کہا اگر ضامن نہیں دیتے ہو کہ تم 1 مہینہ میں مجھے قرض واپس لوٹاؤ گے، اگر ضامن کوئی نہیں تو میں قرض نہیں دیتا. تو اس شخص نے تھوڑا سوچا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں ضامن دیتا ہوں. بولو کون ہے ضامن تمہارا؟ کہنے لگا میرا اللہ ضامن ہے. کون ضامن ہے؟ کون ضامن ہے؟ اس نے کہا اچھا اللہ ضامن ہے، یہ پکڑو اور جاؤ. ہم ہوتے ہیں نا، وہ کہتے سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے جو کہتا ہے جی انشاءاللہ لوٹا دوں گا. سب سے بڑا دھوکہ یہی دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی انشاءاللہ ہو جائے گا، انشاءاللہ. نعوذ باللہ من ذالک. آج ہم نے اللہ کے نام کو بھی دھوکے کے لیے استعمال کرنا شروع کر رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ لفظ اتنا ہم نے گرا دیا ہے، اتنا گرا دیا کہ پتہ نہیں ہم ایمان کے اعتبار سے کہاں جا پہنچے ہیں. حالانکہ انشاءاللہ بھائی ہوگا وہی جو کون چاہے گا، میرے رب نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا. کوئی کہتے ہیں جی انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، تو پھر ہمارا یقین ہونا چاہیے اس نے جب اللہ کا سہارا لیا ہے تو مجھے اس کا اعتماد کرنا چاہیے. ضامن اللہ ہے جی ٹھیک ہے. قرض لے کے آ گئے، کشتی میں بیٹھے، دریا سے پار پہنچ گئے اور اپنی ضروریات پوری کی. مہینہ گزرا، جس تاریخ کو دینے کا وعدہ تھا چمڑے کی تھیلی میں سونے کی 1000 اشرفیاں رکھیں اور لے کر چل پڑے. دریا کے کنارے صبح صبح پہنچ گئے کہ پار کی بستی جا کر میں اپنا قرض لوٹا دوں گا. جب اس دریا کے کنارے پہنچے، دیکھا صبح سے شام ہو گئی مگر کوئی کشتی والا نہ آیا، کوئی ملاح دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. بہت گھبرایا، بہت پریشان ہوا. میں نے تو اللہ کو ضامن دیا ہوا تھا، اگر آج میں نہ پہنچا تو اس کے ایمان کا کیا ہوگا، اس کے یقین کا کیا ہوگا. اللہ سے دعائیں مانگنے لگا. بالآخر اندھیرا ہونے لگا، کچھ نہیں. تو اس کو ایک ترکیب سوجی کہ یہ سامنے ایک لکڑی رکھی ہے، میں اس لکڑی میں سوراخ کر کے اللہ کے بھروسے پر اس میں 1000 اشرفی بھر کے منہ بند کر کے دریا میں ڈال دیتا ہوں. اس نے بھی اللہ پہ توکل کی تھی، میں بھی اللہ پہ توکل کر دیتا ہوں. تو چنانچہ اللہ پہ توکل کر کے اس نے ڈال دی اور وہاں سے واپس آ گیا. لکڑی تیرتی ہوئی چلی گئی. وہ شخص دوسرے کنارے انتظار کر رہا ہے، صبح سے اس کو بھی شام ہونے چلی ہے، بندہ نہیں آیا. اور وہ سوچے جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کو ضامن دینے والا کیسے جھوٹ کر سکتا ہے میرے ساتھ. جب شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا، اس نے سوچا کہ اب نہیں آتا، واپس چلوں. واپس مڑنے لگا تو اسی لکڑی پہ نظر پڑ گئی. اللہ نے وہ لکڑی اسی کنارے پہنچا دی. لکڑی پہ نظر پڑی، اس نے سوچا کہ یار چلے کچھ ہاتھ نہیں آیا، یہ لکڑی لے لیتا ہوں، گھر جا کے اس کو سکھا کے جلانے کے کام تو آئے گی. کندھے پہ رکھی اور چل پڑے. گھر پہنچے، گھر کے کونے میں جا کر وہ لکڑی پھینک دی. پریشان بیٹھے ہیں. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایسا ماجرا ہے کہ اس نے اللہ کو ضامن دیا تھا لیکن بندہ آیا نہیں. پتہ نہیں کیسا ایمان ہو گیا ہے لوگوں کا. رات اسی لیت العل میں گزر گئی. صبح اٹھے ہیں، خیال آیا وہ لکڑی میں لایا تھا، کلہاڑی لی اور جناب اس کو کاٹنے کے ارادے سے گئے. اس پہ جو ضرب لگائی
تو لکڑی کے اندر سے چھن چھن کی آواز آئی. سوچا کہ یہ کیا ہے, پھر اس کو ترتیب سے کاٹا, کھول کے دیکھا تو پوری 1000 اشرفی اس میں موجود, 1000 سونے کے دینار اس میں موجود ہے. اور ہاں اس نے یہ لکھ کے بھی رکھ دیا تھا کہ میرے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, صبح سے شام ہو گئی, کشتی نہ ملی, میں جس اللہ کے بھروسے آپ نے قرض دیا تھا اس اللہ کے بھروسے میں یہ لکڑی کے اندر آپ کی امانت رکھ کر بھیج رہا ہوں, اگر پہنچ جائے تو ٹھیک, نہیں تو پہلی فرصت میں لے کر آپ کے بعد پیسے حاضر ہو جاؤں گا. اگلا دن ہوا اور پیسے ارینج کیے, پھر آ گیا کشتی کے انتظار میں, کشتی ملی, سوار ہوا, پہنچ گیا ان کے پاس کہ بھئی میں معافی چاہتا ہوں, ناراض نہیں ہونا, کل اس طرح مسئلہ ہو گیا تھا کشتی کا تو میں نہیں پہنچ پایا, یہ لیجئے آپ کا قرض لے کر میں آ گیا ہوں آپ کے پاس. انہوں نے بٹھایا, او بھگت کی, کہنے لگے بھئی آپ نے تو قرض ادا کر دیا ہے, قرض آپ نے تو ادا کر دیا. میں نے تو ادا نہیں, کب ادا کیا بھائی, میں نے آپ کو تو نہیں پہنچایا. کہنے لگے جس اللہ کے سہارے میں نے دیا تھا اس اللہ کے سہارے آپ نے بھجوایا, میرے اللہ نے میرا مان نہیں توڑا, میرے اللہ نے میرا یقین نہیں توڑا, اس اللہ نے وہ آپ کی امانت مجھ تک پہنچا دی ہے. یہی لکڑی تھی نا جس میں آپ نے رکھا تھا, یہ لکڑی تھی. میرے بھائی صدق نیت ہو انسان کے اندر. آج ہم قرض لیتے ہیں, ختم. اگر ارادہ ہو کہ انشاءاللہ میں ادا کروں گا تو اللہ رب العزت انسان کو کبھی بے سہارا چھوڑتے نہیں ہیں. اور جس شخص کی نظر دوسرے کے مال ہتھیانے پر ہو, اب آپ پھر حدیث کا جملہ سمجھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی سزائیں بڑی سنگین ہیں, لیکن 4 لوگ ایسے بد نصیب جہنم کی آگ میں پڑے ہوں گے کہ جن کی تکلیف کی شدت کی وجہ سے باقی جہنم میں جلنے والے لوگ بھی تنگ آ چکے ہوں گے اور اللہ سے پناہ مانگیں گے, یا اللہ ہمیں ان سے دور کر دے, ان کو ہم سے دور کر دے. ان میں سے پہلا شخص رجل مغلق علیہ تابوت من جمر, ایک ایسا شخص ہے جس کو جہنم کی آگ کے انگاروں کا تابوت, صندوق اور پیٹی بنا کر اس میں زنجیروں سے جکڑ کے رکھ کر بند کر دیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. یہ کس جرم والا مجرم ہے بھائی, بولو؟ دوسروں کے ناحق مال کھانے والا. میرے بھائی کیا خیال ہے, ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے؟ اور اس کی توبہ کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ جس کا حق ہماری طرف ہے پہلی فرصت میں اس کا حق اس کو پہنچانا ہوگا. ایسے توبہ نہیں ہے, یہ حقوق العباد ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے معاف نہیں کرتے جب تک کہ ان حقوق کا مالک معاف نہ کرے, یا تو ادا کر دیے جائیں. اور دوسرا شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا شخص ہے, ٹائم ختم ہو گیا, چلے اگلے جمعہ سے انشاءاللہ تعالی 3 شخص باقی ہیں. ایک پہلا یہ بیان ہو گیا. اس حدیث کے متعلق میرے بھائی آپ بھی سوچیں, میں بھی سوچوں, خدا نہ کرے غفلت میں ہم سے کوئی ایسا جرم ہو چکا ہو یا ہو رہا ہو اور نادانی میں یہ جرم کرتے کرتے کل کہیں بہت بڑی ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے. ہم سارے انشاءاللہ اپنا احتساب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.